الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی، اور یہ 5 نصیحتیں ہیں، اور ان 5 نصیحتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بہت ہی قیمتی باتیں بتلائیں، اور ان باتوں میں آپ نے سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا طریقہ بتایا، سب سے بڑا غنی بننے کا طریقہ بتایا، کامل ایمان والا ہونے کا طریقہ بتایا، کامل مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا، اور اپنے دل کی نگرانی کا عجیب نسخہ پیش فرمایا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں بتلائیں، اس لیے کہ اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو حافظ حدیث ہیں اور حفاظ حدیث صحابہ کرام میں چوٹی کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو اپنے حفظ حدیث میں بہت ہی مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے سوال فرمایا کہ اب آگے میں چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ مجلس میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے، اور ان سارے صحابہ سے آپ نے پہلے سوال فرمایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے کہ کوئی اہم بات آپ بتلاتے تو پہلے سوال فرماتے، ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور متنبہ کرنے کے لیے کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ آپ پہلے سوال فرماتے اور ذہنوں کو متوجہ فرماتے۔ یہ آپ کا ایک اسلوب اور طریقہ تھا۔ آپ نے ان 5 باتوں کی اہمیت کی بنیاد پر سوال فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں مجھ سے کون حاصل کرے گا، کون یاد رکھے گا؟ کیوں؟ فرمایا فیعمل بہن، عمل کرنے کے لیے۔ کون ہے جو میں یہ باتیں بتلا رہا ہوں تو وہ ان پر عمل کرے، انہیں سیکھے اور عمل کرے۔ او يعلم من يعمل بهن،
یا اسے سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ آپ نے فرمایا یا تو خود عمل کرے سن کر، ان باتوں کو پہلے یاد رکھے، یاد رکھ کر ان پر عمل کرے، یا کہ ایسے شخص تک ان باتوں کو پہنچا دے جو ان پر عمل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حاضرین میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حاضرین میں سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا میں یاد رکھوں گا یا رسول اللہ، میں عمل کروں گا، میں تیار ہوں عمل کرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فأخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اہتمام کے لیے۔ جب کوئی بات بتائی جاتی ہے اہمیت کے ساتھ میں تو ہاتھ پکڑ کر بڑے اہتمام سے قریب ہو کر کوئی بات بتائی جاتی ہے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، وعد خمسہ، اور ہاتھ میں ایک ایک کر کے 5 چیزیں گنائی۔ پہلے تو اقرار لیا کہ تمام حاضرین میں کون ان کلمات کو حاصل کرے گا، ان باتوں کو یاد رکھے گا، پھر ان پر عمل کرے گا، یا کہ جو ان پر عمل کرے ان تک اس پیغام کو پہنچا دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ میں تیار ہوں ان کاموں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ایک کر کے یہ 500 چیزیں گنائی اہمیت کے ساتھ میں، اور ایک ایک چیز گنائی، شمار کروائی۔ سب سے پہلی چیز یہ نصیحت آپ نے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا عبادت گزار بن جاؤں اور لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار میں رہوں۔ اس کا طریقہ وہ ان میں تلاش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ تلاوت کریں، زیادہ ذکر کریں، زیادہ فلاں عمل کریں، فلاں عمل کریں۔ یہ سب اعمال ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سب عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت ہے جو بہت بڑی عبادت کہلاتی ہے اور عبادت گزاروں کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے۔ لوگ تلاوت کریں تو آخر اس کے لیے وقت بھی چاہیے، نمازیں کثرت سے پڑھنے کی خواہش تو ہے، لیکن کتنی نمازیں انسان پڑھ سکتا ہے؟ روزے رکھنے کی خواہش تو ہے، لیکن انسان کتنے روزے رکھ سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی طاقت جواب دے دیتی ہے، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن نہیں سکتا۔ کوئی ذکر کا شوقین ہے، ایک حد تک وہ ذکر کر سکتا ہے، لیکن آگے اس کے تقاضے ہیں، وہ کتنا ذکر کر سکتا ہے، کتنی عبادت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت عبادت، زیادہ عبادت گزار بننا صرف نماز، روزوں اور زکوٰۃ اور حج اور ذکر، اوراد اور وظائف، انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے عبادت گزار بننے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام فرما دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، محرمات سے رک جانا، حرام کاموں سے رک جانا، ناجائز چیزوں سے پرہیز کر لینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ایک شخص زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، فرائض کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے۔ ایک شخص زیادہ روزے تو نہیں رکھتا، جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام ہے۔ ایک شخص زیادہ تلاوت تو نہیں کرتا، جتنا قرآن پاک کا حق ہے ان کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام چیزوں سے بہت بچتا ہے، بہت بچتا ہے۔ وہ کبھی میوزک نہیں سنتا، کبھی حرام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں، کبھی غیبت، چغل خوری کی باتیں سنتا نہیں، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور وہ کبھی دوسروں کا دل نہیں دکھاتا۔ ایسے جو گناہ ہیں ایک ایک گناہ سے وہ بچتا رہتا ہے،
یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. وہ زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، زیادہ روزے دار تو نہیں ہے، وہ رات بھر نفلیں تو نہیں پڑھتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے. گناہوں سے بچنے کا بڑا اہتمام ہے، حرام کام نہیں کرتا. ایسا شخص سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اس کے بجائے کوئی شخص ہے ادھر سے نمازوں کی پابندی بھی، نوافل کا اہتمام بھی، کثرت سے روزے بھی، راتوں کی نمازیں بھی، تہجد بھی، لیکن اس کے ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ میں گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو وہ بڑا عبادت گزار نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ وہ ان عبادتوں کا نور کسی میں جمع کرنے کے لیے، جیسے کوئی پانی جمع کرنے کے لیے ٹینکی بنائے اور اس ٹینکی میں اوپر سے پانی بھرتا جائے، نیچے سے سوراخ کر دے، تو اوپر سے پانی بھرتا جائے گا، نیچے سے پانی سوراخ سے نکلتا جائے گا، تو پانی جتنا چڑھایا جائے اس ٹینکی میں پانی جمع نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے پہلے ٹینکی کی حفاظت ہی نہیں کی، تو پانی محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی حفاظت کے لیے اسے پہلے ٹینکی کو محفوظ کرنا پڑے گا، پھر وہ ٹینکی میں پانی بھرے تب پانی رکے گا. کوئی شخص نمازیں تو بڑی کثرت سے پڑھ رہا ہو، روزے بھی کثرت سے رکھے، راتوں میں نوافل کا اہتمام بھی ہو، تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا اہتمام بھی ہو، پھر بھی چغلخوری کرتا ہو، لوگوں کی غیبت کرتا ہو، لوگوں کا دل دکھاتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، خیانت بھی کرتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، آنکھوں سے بدکاری بھی کرتا ہو، بد نظری کا گناہ بھی ہو رہا ہو. ادھر سے گناہ ہو رہا ہے، ادھر سے نمازوں کا، صدقات کا، نوافل کا، ذکر کا، تلاوت کا، روزوں کا بڑا اہتمام ہے. تو اس عبادت کا جو فائدہ اسے ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا، اس سے وہ نور حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، وہ کام اس سے نہیں ہو رہا. اور اگر کوئی اتنی ساری عبادتیں تو نہ کرے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے، تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی بڑی عبادت ہے. یہ بات ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنا بھی بڑی عبادت ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت اپنی نگاہوں کی حفاظت کا نام بھی عبادت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کا نام بھی عبادت ہے، اپنے جسم کے اعضاء کا گناہوں سے بچانا یہ بھی عبادت ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، اس ایک جملے میں سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا غنا حاصل کرنے کا نسخہ آپ نے بتایا. فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرمایا کہ کوئی دنیا میں مالدار بننا چاہے تو پوری دنیا کی دولت اسے مل جائے، ساتوں بر اعظم پر حکمرانی مل جائے، پوری زمین کے خزانوں کا اسے مالک بنا دیا جائے، زمین کے سارے سونے اور چاندی کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی جائیں، لیکن آدم کی اولاد کا دل ایسا ہے کہ وہ دل ان چیزوں سے بھی بھرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر دو وادی، دو میدان بھر کر بھی آدم کی اولاد کو سونا دے دیا جائے، وہ تیسری وادی اور تیسرے میدان کی فکر میں رہے گا. 7 بر اعظموں کی حکومت مل جائے، وہ 8ویں بر اعظم کی تلاش میں رہے گا کہ اور حکومت کروں. یہ انسان کی فطرت ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. پوری زمین کا سونا بھی آدم کی اولاد کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ قبر میں پہنچے گا، مٹی اس پر پڑے گی، یہ مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور اس کے سوا اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا. ہاں اگر کوئی چاہے کہ میں غنی بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، تو اصل مالداری، اصل غنا تو دل کا غنا ہے، دل کی بے نیازی ہے، اور دل کا استغنا یہ اصل مالداری ہے. کتنے
محتاج، فقیر، کم مال والے ایسے ہیں جن کے پاس مال تو کم ہے لیکن وہ اسی پر قانع ہیں، قناعت کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑے غنی ہیں، وہ سب سے بڑے مالدار ہیں، اس لیے کہ ان کو قناعت کی دولت مل گئی، اور قناعت کی دولت سب سے بڑا استغنا ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے مالدار ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہے، پھر بھی وہ اور کروڑوں کی خواہش میں راتوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چین ہیں، مضطرب ہیں۔ وہ مالدار نہیں ہے، وہ کروڑپتی ضرور ہیں لیکن دلوں کا استغنا ان کو حاصل نہیں ہے، ان کو قناعت حاصل نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے۔ اصل مالداری، اصل غنا تو دل کا غنا ہے، اور دل کا غنا کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، تمہاری تقدیر میں جتنا لکھا جا چکا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جتنا لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر اس پر راضی ہو جاؤ گے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تمہاری تقدیر میں جتنا لکھ دے اور جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ نے میری تقدیر میں اتنا تو لکھا ہے اور آپ نے جتنا لکھا ہے اتنا مجھے مل گیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی مالداری، یہ سب سے بڑا غنا ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تیسری قیمتی بات آپ نے کامل ایمان والا بننے کے لیے بتایا کہ کامل ایمان کیسے حاصل ہوگا، ایمان کامل کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ بڑا معیار ہے، کامل ایمان کی علامت کے لیے بڑا معیار ہے، اس لیے کہ قریب میں ماں باپ، بھائی بہنیں، رشتہ دار یہ قریبی ہیں، اور ان سب کے بعد میں جو سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ ہمارے پڑوسی ہیں، جن سے رات دن آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ میں حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہیں، ان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اور اگر ان کی طرف سے تکلیف بھی ہو تو اس پر صبر ہو۔ پڑوسیوں کی طرف سے اگر تکلیف دی جائے، دو برتن ایک جگہ ہیں تو دو برتن آپس میں ٹکرائیں گے ہی اور ان سے آواز آئے گی ہی۔ دو پڑوسی ایک جگہ ہیں تو کبھی نہ کبھی دونوں میں معاملے میں بگاڑ آئے گا، اور جب بگاڑ آئے گا تو ایسی حالت میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری طرف سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پڑوسیوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ بڑا اجر ہے اس پر، بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے پڑوسیوں کی تکلیف پر صبر کرنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یہ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تکم مسلمہ، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ کامل مسلمان بننے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ نہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی برا بھلا نہ کہے، ہم دوسروں کے بچوں کو گالیاں دیتے رہیں، کوئی ہمارے بچے کو گالی دے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، لیکن دوسروں کے بچوں کو ہم دن رات برا بھلا کہتے رہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی پسند کریں، اور دوسروں اپنے لیے جو چیز ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہو۔ یہ کامل مسلمان بننے کی علامت ہے، اور کامل مسلمان بننے کے لیے یہ معیار ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کامل مسلمان بننے کے لیے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ چار چیزیں ہوئی، اور پانچویں چیز بڑی قیمتی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
کہ دلوں کو غفلت سے بچانے کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ میں بہت ضروری چیز ہے وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا۔ دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، اطاعت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا، بے ضرورت ہنسنا، حد سے زیادہ ہنسنا، ہنسی مذاق دل لگی یہی دن رات کا مشغلہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے، اور یہ جتنا کثرت سے ہوگا اتنا ہی زیادہ دل پر غفلت کی کیفیت طاری ہوگی، اور اس غفلت کی وجہ سے قبر کی فکر دل سے نکلے گی، آخرت کی فکر دل سے نکلے گی، موت کی یاد ختم ہو جائے گی، موت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر دل مردہ ہو گیا، دل پر غفلت کا پردہ پڑ گیا تو موت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہوگی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، قبر کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جتنا کم ہنسو گے اتنا زیادہ ایمان تازہ رہے گا، آخرت کی فکر زیادہ رہے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ یہ لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہا مار کر ہنسنا آپ سے ثابت نہیں ہے، کبھی آپ قہقہا مار کر نہیں ہنسے، زور زور سے نہیں ہنسے، آپ کا ہنسنا تو بس مسکرانا تھا، مسکراتے اور آپ کی مسکراہٹ سے آپ کے سفید چمکیلے خوبصورت دانت نظر آتے، آپ کے دانت مبارک نظر آتے، اس سے بڑھ کر ہنسی میں آواز نکلتی نہیں تھی، آپ کا مسکرانا ہی آپ کی ہنسی تھی۔ یہ سنت ہے، قہقہے مار کر ہنسنا، زور زور سے ہنسنا، یہ دل کے غفلت کی علامت ہے، دل کے موت کی علامت ہے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نگرانی کا یہ طریقہ بتلایا، دل کو غفلت سے بچانے کا یہ طریقہ بتلایا کہ ٹھٹے مار کر مت ہنسو، بلکہ مسکرانے ہی تک اکتفا کیا جائے، باقی زیادہ ہنسنا یہ دل کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں بڑے اہتمام کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور ان 5 نصیحتوں میں آپ نے کامل عبادت گزار بننے کا طریقہ، کامل غنا اور استغنا حاصل کرنے کا طریقہ، اور کامل ایمان حاصل کرنے کا طریقہ، کامل مسلمان بننے کا طریقہ، اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے دل کو غفلت سے بچانے کے طریقے، ایسی 5 قیمتی باتیں اور 5 قیمتی نسخے اس ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں یاد رکھوں گا، ان پر عمل کروں گا، اور میں اسے ان تک پہنچاؤں گا جو ان پر عمل کریں۔ اس وعدے کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان 5 باتوں کو امت تک پہنچایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 5 باتیں اب تک محفوظ ہیں، اور آج بھی ہم انہیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔